کہیں کہیں یہ رپورٹ انڈائریکٹلی بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اور اس کا سب سے اچھا مثال یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ پاکستان اس بات کی بھی بہت بڑی قیمت ادا کرتا ہے جہاں پہ پالیسی چینج ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باہر سے کوئی رجیم چینج آپریشن میں حکومتیں الٹا دیتا ہے۔ یہ لکھا ہے جی پیج نمبر 28 پوائنٹ نمبر 13۔ Institutional weaknesses and lack of public scrutiny create space for public funds to be mismanaged. Frequent policy changes triggered by often abrupt changes in government have contributed to underinvestment in institutional quality and capacity. اس سے زیادہ کلیئر بات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھیں بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ دو راستے ویسے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ کہ اگر حکومت اس رپورٹ پہ کام کرنا شروع کرے، جو کم از کم اس نے بیماری آئیڈینٹیفائی کی ہے، نسخے بھی اس نے دیے ہیں، نسخے ان پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کون سی ٹھیک ہے نہیں، لیکن میرے خیال میں اگر دیانتداری سے یہ بیماری کو اینالائز کرے جو اس رپورٹ نے بتائی ہے، تو واقعی پاکستان کے گورننس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کرپشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دو پرابلمز ہوں گے، ایک حکومت نہیں رہے گی، ایک SIFC نہیں رہے گی، تو یہ مجھے مشکل لگتا ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یار ان سوالوں کے جواب دیں، تاکہ ٹھیک ہے آپ جواب دیں، ہم پھر آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، اور اگر نہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ جواب دے سکتے ہیں، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس قوم کو بخش دیں، ہم سب کو معاف کریں، چھوڑیں یار، آگے پاکستان کو جانے دیں، آپ بھی پاکستانی ہیں۔ کہ یہ کوئی کرپشن کا آڈٹ تو نہیں تھا، اب نہ ہوتے ہوئے بھی جو اس نے فیکٹس بتا دیے نا وہ حیران کن ہے۔ اس میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو اس میں اسپیسیفکلی دی گئی ہیں، زیادہ کم والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ نیب کہہ رہی ہے کہ 5,000 ارب کی کرپشن ہم نے پکڑی ہے، جس نے ہمیں ایک ڈبل ایج سوال جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ اگر نیب ہر سال 5,000 ارب روپے لاتی ہے تو یہ تو ہمارا جتنا ڈیفیسٹ ہے زبیر صاحب یہ نیب کی کلیکشن سے ہی کور ہو سکتا ہے، یہ پیسے کہاں پہ جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں لاتی تو پھر یہ سارا ڈرامہ ہے، پھر نیب کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اسپیسیفکلی جو یہ بات ہوئی، اسپیسیفکلی ہمارے پلاننگ پروسیس کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ ڈائریکٹلی احسن اقبال پہ سوال بنا ہے جو ہم نے مین پریس کانفرنس میں نہیں کہا، کہ جو سارا PSDP ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ سیکرٹریز کا بھی لکھا ہے، یعنی بیوروکریٹس کے پروجیکٹس کا بھی لکھا ہے، اور سیاستدانوں کا بھی لکھا ہے کہ ان کے پروجیکٹس ڈالے جاتے ہیں، ان میں کمیشن لیے جاتے ہیں۔ یہ آج کی بات کر رہا ہے، اس کا کام نہیں تھا کہ وہ بتائے کہ وہ 1,000 ارب کی ہے، 2,000 ارب کی ہے، 3,000 ارب کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹلی الزام لگا رہا ہے۔ آپ کیوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ SIFC پہ جو بات کی ہے کہ SIFC سے پیسہ نہیں آیا یا وہ شفافیت کے اصولوں کے خلاف ہے، مجھے تو ابھی یاد ہے عطا تارڑ اور پتہ نہیں کون کون کہہ رہا تھا کہ SIFC ہماری ریڈ لائن ہے، تو ریڈ لائن ہے تو اس پہ تو اتنا بڑا سوال IMF نے اٹھا دیا، تو اب آپ یہ ریڈ لائن IMF نے کراس کی ہے، پھر آپ ان کے پیسے ابھی نہیں لیں گے؟ اب اس کا ریڈ لائن کا جواب تارڑ دینا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک جگہ میں ایک چوتھی مثال دیتا ہوں، پروکیورمنٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کہ پروکیورمنٹ میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ پروکیورمنٹ کے پروسیس سے باہر ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں پہ کمپیٹیٹو پروکیورمنٹ نہیں ہوتی وہاں پہ کرپشن کے بڑے چانس ہوتے ہیں، اور وہ بالخصوص دو حکومتوں کا ذکر کرتا ہے جہاں پہ کہتا ہے کہ قوانین بدلے گئے ہیں اس کو مزید آسان کرنے کے لیے، اور وہ دو حکومتیں کون سی ہیں؟ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت۔ سارا کچھ خاندان میں ہے، تو جس شریف نے بھی اس کا جواب دینا ہے وہ دے دے۔ بس چلتے چلتے ایک کا آپ نے ذکر کیا، 2-4 دن پہلے انہوں نے ایشو میں کہا ہے کہ 27 ترمیم پر بات کر رہے ہیں، تو اس پہ تو عوام کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ ایک ایونٹ کرایا، وہاں پہ 2.5 لاکھ لوگ آئے اور میوزک انجوائے کیا اور کھانا کھایا، چلے، کسی نے کوئی بات ہی نہیں، کیا کہیں گے؟ یار اس پہ میں کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میوزک کانسرٹ ہو گیا تو 27ویں ترمیم ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں کیا کہوں؟ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ 27ویں نہیں،
آپ 227ویں ترمیم بھی لے آئیں، ہمیں یہ نظام ٹھیک کرنا ہے، ہمیں بھی ایشو ہے، عوام کو بھی ایشو ہے، آپ ڈنڈے کی زور پہ کب تک جو ہے وہ ان سب کو چپ رکھیں گے؟ صاحب یہ جو حکومتی کی طرف سے ایک اور آ رہا ہے، کچھ لوگ اس کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں، حکومتی ارکان کہ 28ویں ترمیم بھی لائی جا رہی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بلاول کے ٹویٹ سے لگتا ہے پتہ چلے گا۔ ابھی اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کیا اسٹریٹجی اپنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہونی چاہیے، میرے خیال میں اس پہ پبلک ڈیبیٹس بھی ہونی چاہیے، میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ دیکھیں جب تک ہم اپنے رولرز کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتے، یہ جو حال ہے اس رپورٹ کا، یہ ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ 3 سال سب کے منہ چپ کیے گئے ہیں، اور جب آپ ساری تنقید جو ہے وہ بند کر دیں تو پھر کھلا کھاتا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی یہ سوال اٹھانے ہیں، ہم یہاں پہ اٹھا رہے ہیں، اور جتنی اوپنلی اٹھا سکتے ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پارلیمنٹ میں ضرور جو ہے وہ اٹھنے چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، پہلی چیز، حکومت جواب تو دے۔ آئی ایم ایف نے 186 پیج پہ جو ہے وہ اتنا امبیرس کیا ہے، یہ جواب نہیں دے گی اینڈ میں اسی پہ، تاکہ جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ چلائیں۔ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک انوویشن ہوئی ہے اس پچھلے 3 سال میں، ایک ادارہ بنایا گیا تھا SIFC۔ اچھا، اب SIFC کے بارے میں پہلے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی۔ IMF یہ کہتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں ایک اچھے نظام میں، کہ ہر ادارہ یا آپ کا سارا نظام اس میں شفافیت ہو۔ شفافیت تو ہم نے دیکھ لیا کہ جس دن تک چھپا سکتے تھے یہ رپورٹ بھی چھپا لی، اور دوسری کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اکاؤنٹیبلٹی کا حال تو اور بھی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہونا بڑا ضروری ہے کہ سب جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کے نیٹ میں آئے۔ اب اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے وہ روس کے علاوہ واحد ملک بن گیا ہے دنیا میں جہاں پہ بادشاہت نہ ہو، اور جو اپنے ہیڈ آف سٹیٹ کو جو ہے وہ لائف لانگ امیونٹی دے۔ بادشاہت کے نظام میں ہوتا ہے، یہ کام صرف ولاڈیمیر پوٹن نے کیا ہے روس میں، کہ اس نے اپنے آپ کو امیونٹی دی ہے۔ پاکستان ماشاءاللہ دوسرا ملک بن گیا، اور یہ ویسے میں ایک بات بتا دوں انتہائی محتاط انداز میں، کہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو تو پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ لائف لانگ امیونٹی حاصل نہیں ہے، روس میں بھی حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ان کی نہیں کرتا، لیکن بات یہ SIFC کی ضرور کرتا ہے، اور SIFC کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ، سوری یہ میں ڈھونڈ لوں، یہ بڑا مزیدار ہے، مجھے 1 منٹ دے دیں اس پہ، ندا دمادل تلی کھلے۔ The recently established Special Investment Facilitation Council, which has been vested with substantial authority to facilitate foreign investments، اب یہ اگلا سینٹنس سن لیں، operates with untested transparency and accountability provisions۔ ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جو SIFC بنا ہے کہ وہ اور اس کو جو اختیارات گئے ہیں ان کے اوپر نہ کوئی شفافیت کا قانون ہے، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہے، اور پھر کہتا ہے کہ SIFC اپنی اینول رپورٹ پبلش کرے کہ وہ کون سی انویسٹمنٹ لایا ہے، کون سی انویسٹمنٹ نہیں لایا۔ میں ویسے ایک چیز میں نے جو ہے وہ آنیسٹلی یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ٹی وی پہ نہیں چلنی، لیکن دیکھیں میرے خیال میں یہ SIFC PMLN نے مانا ہی اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم ہائیبرڈ نظام کے دوسرے سائڈ کو خوش کریں۔ انہیں بھی پتا تھا کہ 1% کی انویسٹمنٹ اس سے نہیں آنی، نہ انہوں نے کوشش کی ہے۔ آپ انفارملی بات کر لیں، وہ چاہتے تھے کہ جیسے اور ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے، چونکہ ہائیبرڈ حکومت ہے، کہ یہ ملبہ دوسرے سائڈ پہ